پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں پاسٹر مائیکل یونس کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ میں سب سے پہلے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو جو ہے میں مسیح یسوع میں سلام کہتا ہوں، اور اس کرسمس کے میسیج کو جو آج خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے، میں ضرور چاہتا ہوں کہ یہ میسیج جو ہے، یہ کرسمس کا میسیج جو خدا کا پیغام ہے، خدا کے کلام کی باتیں ہیں، یہ ضرور ہے کہ لوگوں تک پہنچے، لوگ برکت پائیں، اور اس کرسمس کے میسیج کے وسیلہ سے لوگوں کا آج یہ کرسمس کا سیزن جو ہے، یہ کرسمس ان کا اسپیشل جو ہے کرسمس ہو جائے، اور یہ کلام کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے۔ تو جو خداوند نے آج میرے دل میں ڈالا ہے، میں ضرور جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے جلدی سے خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل ہے، اور لوکا کی انجیل کے جب ہم آتے ہیں دوسرے باب میں، اور دوسرے باب کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور یہاں پر جب کرسمس کا میسیج ہوتا ہے تو کرسمس کے میسیج کے اندر جو ہے بہت سارے ہمیں جو ہے مجوسیوں کا کردار نظر آتا ہے، پھر چرواہوں کا کردار نظر آتا ہے، لیکن آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہاں پر جب کرسمس کے سیزن کے اندر، وہاں پر بیت الحم سرائے کے اندر جب میرا خداوند یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوا، تو وہاں پر جو ایک خاص پیغام، جو خدا کے کلام کو جو الہامی پیغام تھا، جو خدا کی طرف سے جو ہے وہ آدمیوں کے لیے پہنچا۔ میں ضرور ہے کہ بنی آدم کے لیے جو خدا کا پیغام اسپیشل، ویسے تو سارا ہی خدا کا کلام ہے، لیکن جو خدا کا کلام جو فرشتے میسیج لے کر آئے، وہ میں ضرور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور آج ہم نہ مجوسیوں کی طرف جائیں گے، نہ چرواہوں کی طرف جائیں گے، بلکہ ہم خاص جو اس پیغام کی طرف جائیں گے جو خدا نے فرشتوں کے وسیلہ سے بنی آدم کے لیے بھیجا۔ تو آئیے لوکا کی انجیل ہے، اس کا دوسرا باب، اور دوسرے باب کی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے، اس کی 11ویں آیت سے۔ اور یہ پیغام خدا کے کلام میں سے جو ہے چرواہوں کے لیے بھی تھا، اور اس کے بعد چرواہوں کے بعد فرشتوں نے یہی پیغام جو ہے بنی آدم کے لیے دیا۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، لوکا کی انجیل دوسرا باب، اس کی 11ویں آیت میں، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک مننجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کا ایک گروہ تھا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ پہلے ایک پیغام وہ بھی فرشتوں نے دیا، لیکن یہ اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے ایک لشکر جو ہے، آسمانی گروہ جو ہے فرشتوں کا جو ہے، وہ یکا یک خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کا ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت پیغام جو خدا نے آدمیوں کے لیے، بنی آدم کے لیے زمین پر فرشتوں کے وسیلہ سے، اور عین اس وقت جب میرا خداوند یسوع مسیح یعنی کہ منجی پیدا ہوا، یہ پیغام دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی لیے ضرور ہے کہ جب صلح اور سلامتی کا شہزادہ اس دنیا میں آنے کو ہے، تو وہی پیغام خدا نے فرشتوں کے منہ میں آدمیوں کے لیے بھیجا کہ آدمیوں کے درمیان بھی صلح سلامتی ہونا چاہیے۔ اور لکھا ہے اسی طرح کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، وہی تمجید فرشتے خدا کی آسمان پر بھی کر رہے تھے، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جن سے راضی ہے، جن سے آدمیوں کے درمیان آپس میں صلح ہے، محبت ہے، اتفاق ہے، ان سے خدا راضی ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے، مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ خدا کا راضی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اگر راضی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں خدا کے کلام میں، اگر میں آپ کی پیچھے عہد عتیق کے اندر لے چلوں تو خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، کہ ضرور ہے کہ خدا کی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ صلح ہو، اور جب خدا کی لوگوں کے ساتھ صلح نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے پہلا کرنتھیوں میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے،
اس کے 10वें बाब की मैं पहली आयत से पढ़ना चाहता हूँ और मैं आपको दोबारा जो है बनी इसराइल कौम को जो मुल्क मिस्र की जब गुलामी से निकली और 40 साल उन्होंने बियाबान में गुजारे, तो बियाबान के उन 40 सालों के अंदर जो है क्या क्या वाक़यात और कैसी डीलिंग आदमियों की खुदा के साथ रही, और अगर खुदा उनसे राज़ी नहीं था तो फिर उनको रिजल्ट क्या निकला, आज हम ये देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ज़रूरी है कि जो क्रिसमस का पैगाम हमें दिया गया है खुदा की तरफ से फरिश्तों के वसीला से, हम उस पैगाम को आज आदमियों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये आदमियों के लिए ही पैगाम था। आइए पढ़ते हैं इसको। पहला करंथियों उसका 10 बाब उसकी पहली आयत से लिखा है, ऐ भाइयों मैं तुम्हारा इससे नावाकफ रहना नहीं चाहता कि हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे और सब समंदर में से गुजरे। ये समंदर कौन सा है? जब मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले तो बहरे कुलज़म को पार किया, इसका मतलब वही समंदर का जिक्र हो रहा है। और इसके बाद लिखा है, और सब ही ने उस बादल और समंदर में से मूसा का बपतिस्मा लिया। आमीन। और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, वही खुराक जो फरिश्तों की खुराक थी। खुदा ने 40 साल बिला नागा उनको जो है खुराक में इनके मन सलवा खिलाया। और फिर आगे लिखा है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। और लिखा है, मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राज़ी ना हुआ। खुदा उन्हें रोटी भी दे रहा है, खुदा उन्हें पानी भी दे रहा है, खुदा उनकी जूतियाँ भी नहीं टूटने दे रहा, खुदा उनको कपड़े भी मुहैया कर रहा है, खुदा उनको सब कुछ दे रहा है। और सब कुछ देने के बावजूद भी खुदा उनके दरमियान मौजे भी कर रहा है, और खुदा उन्हें हर एक चीज़ जो है वक्त पर प्रोवाइड भी कर रहा है। लेकिन तो भी खुदा उनसे राज़ी क्यों ना था, आज ये सबब देखेंगे। और लिखा है खुदा के कलाम में, और जब खुदा उनसे राज़ी ना हुआ, खुराक तो खुदा दे रहा है, और जब खुदा उनसे राज़ी ना हुआ तो उसका रिजल्ट क्या निकला, आज हम इस पर गौर करने वाले हैं। और लिखा है, मगर सब ने एक रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राज़ी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। चुनाचे वो क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये निकला कि वो बियाबान में ही ढेर हो गए। इसका मतलब है बड़े बड़े आलम जो है इस बात को बताते हैं कि बनी इसराइल कौम जब मुल्क मिस्र की गुलामी से मूसा की रहनुमाई में, यशवा की रहनुमाई में, हारून की रहनुमाई में जब ये मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले हैं, तो ये तकरीबन कहते हैं 30 लाख लोग थे। अब ये 30 लाख लोग जो मुल्क मिस्र की गुलामी से जब ये निकले हैं मूसा की रहनुमाई में, तो इसका मतलब है कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौज़ात किए, तो भी सब कुछ देने के प्रोवाइड करने के बावजूद भी खुदा इनसे राज़ी ना था। और लिखा है खुदा के कलाम में कि चुनाचे वो बियाबान में ही ढेर हो गए। वादा कहाँ का किया गया है? वादा तो मुल्क कनान का किया गया है, वादा तो वहाँ का किया गया है जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। लेकिन क्यों, क्या सबब था कि ये बियाबान में ही ढेर हो गए, और बियाबान में ही 40 साल तक सिर्फ ये जहाँ जहाँ पर भी जाते अपने मुर्दे ही दफनाते रहते। और मैं इस बात को कहने में कोई कबाहत भी ना होगी कि ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये 40 साल तक सिर्फ और सिर्फ नए नए बियाबानों में कब्रिस्तान ही आबाद करते रहे, और ये कब्रिस्तानों को आबाद करने के वजह से भी मशहूर हो गए। और लिखा है, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी। ये हमारे वास्ते इसलिए है आज के लिए ये पैगाम, क्योंकि पहले खुदा राज़ी ना था, और 40 साल के अरसे के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुर्दों को ही दफनाते रहे। और खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है कि जब खुदा राज़ी ना हो, और खुदा इनसे जब राज़ी ना था, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम गिनती की किताब 14वें बाब में पढ़ते हैं तो पीछे एक बहुत जो है ख़ास वाक़या जो है लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें। इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुदा उनसे राज़ी इसलिए भी ना था क्योंकि वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों में बंधे हुए थे, वो बुरी चीज़ों की ख्वाहिश करते थे। खुदा उन्हें सब कुछ दे रहा है, खुदा उन्हें सब कुछ प्रोवाइड भी कर रहा है, इधर मांगते हैं और खुदा उन्हें मुहैया कर देता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर से बुड़बड़ाहट नहीं गई, उनकी ज़िंदगी के अंदर से शिकायतें नहीं गई। और जब हमारी ज़िंदगी के अंदर शिकायतें होती हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर नफ़रत होती है,
تو پھر ہم کسی سے محبت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کرسمس کا پیغام جو ہے دا سیزن آف لو، دا میسج آف لو، اور یہ کرسمس کا پیغام جو ہے یہ محبت کا پیغام ہے، اور اس لیے خدا ان سے راضی اس لیے بھی نہ تھا کیونکہ یہ بری چیزوں کی جو ہے یہ خواہش کرتے تھے، اور لکھا ہے اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ جب کوہ سینا پر خدا سے ان احکام کو کوہ سینا پر شریعت کے احکام کو لینے گیا تو نیچے ہارون کے ساتھ مل کر انہوں نے بچھڑے کو ڈال لیا، اور بچھڑے کو ڈالنے کے بعد جو ہے یہ کہنے لگے کہ یہ وہی دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لے آیا ہے۔ اب خدا جو ہر روز ان کے درمیان موعظے کرتا ہے، خدا جو ان کو روٹی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، یہ اسی خدا کی شکایت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ وہی دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر کی غلامی سے لایا ہے، اور ناچنے لگے، گانے لگے، اور اس کو سجدہ اور اپنی قربانیاں اس کی حضوری میں گزارنے لگے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے، یعنی کہ انہوں نے بت پرستی کو، انہوں نے اپنا معبود بدل لیا اور سچے خدا کو چھوڑ کر معبود کو جو ہے وہ سارا کریڈٹ دینے لگے۔ اور لکھا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، پھر ناچنے کودنے کو اٹھے، اور حرام کاری جو ہے اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 30,000 مارے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا معبود بدل لیا اور ان کی زندگی کے اندر شکایتیں تھیں، نفرت تھی، اور انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ کر انہوں نے معبود پر، غیر معبودوں پر اپنا دل لگانا شروع کر دیا، اور خدا کے احکام، اس کی شریعت کو ترک کر دیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد انہوں نے زناکاری کی اور بہت سارے گناہ کیے، تو پھر خدا نے اسی روز خدا نے کیا کیا، 30,000 لوگوں کو مارا۔ آمین۔ اور یہ نصیحت کے بارے میں چاہتا ہوں، آمین، یہ آخری زمانہ کے لوگوں کے واسطے کیا لکھی گئی ہے؟ عبرت کے لیے لکھی گئی ہے، اور پیچھے لکھا ہے خدا ان سے راضی نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کرسمس کے موقع پر جو خداوند کے فرشتوں نے آج آدمیوں کے لیے جو پیغام دیا ہے، میں دوبارہ اسی آیت کی طرف جانا چاہتا ہوں جو آیت ہم نے پڑھی ہے۔ لکھا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا اصل میں آدمیوں کے درمیان صلح چاہتا ہے، خدا محبت چاہتا ہے۔ جب آدمیوں کے درمیان محبت اور صلح ہوتی ہے تو پھر خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب آپ کے اندر شکایتیں اور ناشکراپن ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے خدا آپ سے راضی نہیں۔ اس کرسمس پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نئے کپڑے لینے کا، چرچوں کو ڈیکوریٹ کرنے کا، یہ تمام چیزیں ہماری بیکار ہیں اگر خدا ہم سے راضی نہیں، اگر خدا ہم سے ناراض ہے، اور جو الہی پیغام خدا نے فرشتوں کے وسیلہ سے دیا ہے، اور اگر خدا ہم سے راضی نہیں ہے تو پھر نئے کپڑے، کرسمس ٹری سجانے کا اور یہ ساری ڈیکوریشن کرنے کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں۔ خداوند ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ جب تو قربان گاہ پہ جائے تو ضرور ہے کہ تو قربانی کو وہیں چھوڑ دے، پہلے تو یاد کر کہ تیرا کئی بھائی تو تجھ سے ناراض نہیں ہے، قربانی بعد میں تو کرنا، پہلے تو اس کے ساتھ صلح کر لے، کیونکہ صلح کر لینا ہی ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور آخری آیت میں پڑھنے کے بعد اس کو کلوز کروں گا۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے رومیو کا خط ذرا نکالیں۔ رومیو کا خط ہے، اس کا 12 باب اور اس کی 18ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جہاں تک ہو سکے تم آپس میں جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ آمین، ہاللیلویا۔ آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ چرچ کے اندر جو ہے آپ بہت ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ورشپ، اور بڑی آپ چرچ کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، باقاعدگی سے چرچ آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے پڑوسی سے، آپ اپنے دوست سے، ساتھ بیٹھے ہوئے سے آپ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، اسے سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بار جب ہم کرسمس کی عبادات کے لیے جب اکٹھے ہوں، ہم جمع ہوں، تو ضرور ہے کہ پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کے اندر سے نفرتوں کو دور کریں، کیونکہ کرسمس کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے تو پھر آپ کو ضرور ہے کہ آپ اپنی غلطی کو مانیں، آپ ان لوگوں سے جو آپ سے ناراض ہیں معافی مانگیں،
اور خدا سے کہیں کہ خداوند تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ آدمیوں کو ناراض کرنے کے سبب سے اے خداوند میں تیرا بھی گناہ گار ہو جاتا ہوں، آدمیوں سے نفرت رکھنے سے میں خداوند تیرا بھی گناہ گار ہو جاتا ہوں۔ اور خدا یہی چاہتا ہے کہ جو خدا کی بادشاہی کے وارث ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا ہے جو آسمان پر جانے والی ہے، وہ ضرور ہے کہ محبت سے بڑی ہو، کیونکہ میرے خداوند نے جو کوئی کلوری پر جب صلیب پر جان دی تو انہوں نے یہی پیغام میسج جو ان کے پیدا ہونے سے چرنی سے لے کر مکاشفہ تک اینڈ تک، جب میرے خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کی 33.5 سالہ خدمت کے اندر صلیب پر بھی انہوں نے یہی پیغام دیا، اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اور جس میں محبت نہیں وہ خدا کا نہیں ہے، آمین، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اور آج ضرور ہے کہ ہم آدمیوں سے صلح کریں کیونکہ یہ الہی پیغام ہے۔ اور خدا کے کلام میں سے رومیو کے خط میں سے 12 باب کی 18ویں آیت میں بھی ہم نے یہ پڑھا، جہاں تک ہو سکے، اس کا مطلب ہے کہ صلح کرنے میں اور سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے میں ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور اس بار میں آپ کو یہ ایک پاسٹر مائیکل یونس چھوٹا سا خادم ہوں، یہ ایک ضرور میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس بار آپ ضرور ہے کہ کوشش کریں، وہ لوگ جو آپ سے ناراض ہیں، وہ لوگ جو آپ سے بچھڑے ہوئے ہیں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی بہت ساری برکتیں بھی اسی سبب سے رکی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کی دوسروں کے ساتھ صلح نہیں ہے۔ اور جب آپ کی صلح دوسروں کے ساتھ ہو جائے گی، کلیسیا کے ساتھ، آپ کے ساتھ کولیگز، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گی، تو پھر آپ یقین کریں خدا بھی راضی ہو جائے گا، اور جب خدا راضی ہو جائے گا تو برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، اور تمام خدام نے جس میسج کو سنا ہے، اس میسج کو ضرور ہے کہ آپ اپنے دلوں کے اندر محفوظ رکھیں تاکہ یہ محبت اور صلح کا پیغام آپ تک پہنچے۔ اور جس طرح بنی اسرائیل قوم نے نقصان اٹھایا، اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ہم کم سے کم 2022 میں جب داخل ہوں تو ہم صلح اور محبت کے ساتھ داخل ہوں تاکہ خدا کی برکتوں کو ریسیو کر سکیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ You are watching Shagid TV. Stay tuned and keep watching.